بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ آئی تھی جی, اور مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی والوں نے اس کو کیوں نظر انداز کیا. کو چاہیے تو یہ کہ اس کو سامنے لے کے آتے ہی ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں, کوئی ریزنز ہوں گے ان کے پاس. وہ کہتی ہے رپورٹ جناب کہ آخری جو لیگ تھی, یعنی کہ آخری جو سال تھا نون لیگ حکومت کا, اس میں کچھ ایسے قرضے لیے گئے جن کا انٹرسٹ ریٹ جو تھا بہت ہائی تھا, اور وہ اتنے ہائی انٹرسٹ پہ لیے گئے قرضے کہ وہ واپس کرنے مشکل تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو قرضوں کی ایک ساتھ واپس کرنی تھی آخری سال میں, ان میں سے بیشتر جو قرضے تھے وہ واپس نہیں کیے گئے, بلکہ منت سماجت کر کے ڈونرز کو کہا گیا کہ جی اگلے سال لے لیجئے گا. اور وہ اگلے سال ڈیفینیٹلی ان کو پتا تھا, انڈیکیٹرز تھے کہ جناب ان کی شاید حکومت نہ ہو نون لیگ والوں کی. تو پی ٹی آئی والوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ پہلے سال ان کے ساتھ ہوا کیا. پچھلے قرضے بھی واپس کرتے رہے, اور جو ان یوزول قسم کے ریٹس تھے, انٹرسٹ ریٹس تھے جن پہ قرضے آخری سال میں لیے گئے, وہ بھی کرتے رہے. لیکن پھر دوبارہ کہوں گا, پی ٹی آئی والوں کو وہ رپورٹ سامنے لے کے آنی چاہیے. وہ میرا ادارہ نہیں ہے, وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے رکھتا ہے. وہ اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. ایک چیز. دوسری چیز, مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں جناب, آ کے یہاں پہ بڑا اچھا شو کرتے ہیں, مست سے بہت اچھا شو کیا انہوں نے, بڑے بندے شندے اکٹھے کیے انہوں نے, لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے. اس ٹائم پر کیوں؟ شروع میں جب یہ گورنمنٹ فارم ہوئی تھی, یعنی کہ پی ٹی آئی والے آئے تھے, یعنی کہ عمران خان صاحب آئے تھے, تو اس وقت بھی مولانا صاحب نے کہا تھا اپنے جو الائز ہیں, آج جو ان کے الائز سامنے ہیں, اس وقت بھی الائز تھے ان کے, لیکن ان کے الائز نے اس وقت کی بات نہیں مانی. مولانا صاحب کہہ رہے تھے جناب کہ اسمبلیوں میں نہ جائیں, لیکن پیپلز پارٹی والے بھی اور نون لیگ والے بھی اسمبلیوں میں گئے, حلف اٹھائے اور بیٹھے. آج سچویشن ڈیفرنٹ ہے. کشمیر کا ایک ایشو ہے, کشمیر کے ایشو کو جس طریقے سے اجاگر کیا عمران خان نے, جتنی مرضی تنقید کر لی جائے عمران خان پہ, بالکل کریں, ہم بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہاں پہ غلط ہوگا ہم ضرور کریں گے تنقید عمران خان پہ, لیکن تھوڑے سے مختصر عرصے میں عمران خان نے اس کو اجاگر ضرور کیا. پہلے کر لیا جاتا بہتر تھا. ایک نیا آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے جناب کہ عمران خان کے دور حکومت میں جناب انڈیا نے اتنا ڈیرنگ سٹیپ لیا جو کہ 70 سال میں نہیں لیا اس نے. 35A اور 370 کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن دین اگین یونائٹڈ نیشن کی جو سپیچ ہے وہ آپ کے سامنے. مولانا صاحب اس وقت کیوں آئے, وجہ کیا ہے اور چاہتے کیا ہے؟ اگر وہ باہر نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک ایگریمنٹ ہے, 35 نکات پہ مشتمل وہ ایگریمنٹ ہے جناب, جو ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ ہوا ہوا ہے. اس کی کوئی ورتھ ہے یا نہیں ہے مولانا صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن وہ باہر نکلیں گے, جو ٹیریٹری ان کے لیے ڈیفائن کی گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ڈنڈا سوٹا تو ہوگا. تو اگر ڈنڈا سوٹا ہوگا تو پھر اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ 1, کیا اس کو کیش کیا جائے گا, کوئی سمپتھی ووٹ لینے کی کوشش کی جائے گی, اور جو الائڈ پارٹیز ہیں وہ کیا ساتھ چلیں گی, وہ ان کو فیور کریں گی کہ جناب آپ باہر نکلیں جو ٹیریٹری ڈیفائن کی گئی ہے ان کے لیے, یا نہیں جی؟ ان سب باتوں کا جواب میں چاہوں گا. میں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جناب خٹک صاحب نے کیا آج کہا, اس کے بعد جناب ان کے اپنے جو لوگ ہیں, جو الائڈ پارٹیز ہیں جناب مولانا صاحب کی, وہ کیا چاہتی ہیں. لیکن میں ایک ٹائمنگ پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. یہ ٹائم کیوں مختص کیا گیا مولانا صاحب کی طرف سے, اور مولانا صاحب ڈیفینیٹلی یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ عرصہ رہیں گے اسلام آباد میں, کیونکہ اتنا وہ یہاں پہ کشت کاٹ کے آئے ہیں, تو 2 دن میں تو واپس نہیں جانے والے. بٹ اینی ویز ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جناب. شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. میں اجڑ اکٹھا نہیں کیتا اس واسطے کہ تسی آپس میں گل کر سکو اور اچھی گل کر سکو, اور کنسٹرکٹیو چیز شاید کوئی نکلا ہے بیچ میں سے, کیونکہ آپ دونوں بہت سینئر قسم کے سیاستدان ہیں. سینئر تو یہ ہے, میں تو بہت جونیئر ہوں. آپ جونیئر ہیں, لیکن آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ بہت سینئر قسم کی پوزیشن ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ علم میں وہ ہے نا تجربہ کار ہیں. علم میں, سیاست میں نہیں. سیاست تو علم پہ ہی ہوتی ہے. اگر چلے چھوڑیں اس بات کو. ٹائمنگ, پہلے میں ٹائمنگ ان سے نہ پوچھ لوں. بالکل پوچھیں جی. اس وقت آپ ٹائمنگ, وائی دس ٹائم,
نومبر کے شروع میں دین اگین کوئی ایسا مدعا تے سامنے ہے نہیں سی جڑی سمجھ آ رہی ہوئی گل کہ جناب مولانا صاحب آ گئے اور کیوں غصہ تھا انہیں عمران خان پہ. عمران خان اور ایجنڈا کیا ہے؟ ہاں ایجنڈا تو وہی ہو گیا نا جی کہ اس ٹائمنگ یعنی کہ اگر ابھی تک آپ کو ایجنڈا کا نہیں پتا شبلی بھائی ہمیں تو بڑی ظاہر ہے اگر آپ بتائیں گے قوم کو بتائیں گے سوالات اٹھاؤں گا. نہیں تو آپ قوم کو بتائیں گے کہ ایجنڈا کیا ہے. عمران خان صاحب کا ریزگنیشن. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ اس وقت کا چناؤ کیوں کیا مولانا صاحب نے, گزارش یہ کہ مولانا صاحب الیکشنز کے فوراً بعد وہ ان اسمبلیوں میں جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا بیٹھنے کے بالکل حق میں ہی نہیں تھے کہ جو الیکشنز ہوئے ان الیکشنز کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بڑے سیریس اعتراضات تھے. لیکن اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں قائل کیا کہ نہیں مولانا ابھی ہمیں اتنی ہارڈ اپروچ نہیں لینی چاہیے, ہمیں کے ساتھ انگیج رہ کر ایک پارلیمنٹری کمیٹی جس طرح پھر بعد میں بنی جس کی پھر انہوں نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی, کوئی میٹنگز نہیں ہو سکیں. تو اب آ کر جو ماحول ہے اس ماحول میں 1 سال سوا سال گزر چکا, اس سوا سال میں کون سی ایسی کامیابی ہے ان کی کہ جن کو مد نظر رکھ کر ہم کہیں کہ نہیں اس وقت اس ملک کے اندر عوام بڑے خوشحال ہیں, بڑا اچھا ان کی حکومت جا رہی ہے. اس سوا سال کے اندر جو انہوں نے وعدے کیے ہر وعدے کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا. یو ٹرن کی افادیت انہوں نے بیان کی کہ ایک بہت عظیم لیڈر کی تین وعدے جس پہ یو ٹرن لیے گئے وہ بتائیں. 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, معیشت, $200 ارب باہر سے آنا. یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے, یعنی کہ آپ نے جو ابھی انٹرو دیا اس میں بھی آپ نے 2-3 چیزیں کہیں. اس سال میں پورے پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے اس 1 سال میں لیے گئے. 11 آپ نے اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ نہیں, اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ آپ رکھیں میرے سامنے. اس اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ کے اندر یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے قوم کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا حکومت میں تو تمہاری خود مختاری کا تحفظ کروں گا, 1 روپیہ 1 ٹکا کسی سے نہیں لوں گا. تو 1 سال کے اندر 11,400 ارب روپے کا جو قرضہ لیا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ ہے جو کسی بھی حکومت نے لیا, وہ یہ لے کر پہلے سال کے اندر بیٹھ گئے. آپ نے کہا کہ جی کہ نہیں کیوں لیا جی قرضہ, کیوں لیا آپ نے وہ تو بتا دیں شبلی صاحب. 11 ارب میں مصطفیٰ صاحب 11 کھرب کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی 11 کھرب میں درج کرتا ہوں. اوکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کافی تھوڑی حیرانگی ہے کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بڑے جوش و خروش سے بول رہے ہیں. لگتا ہے کہ کسی کالج ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ کالج کافی عرصہ پہلے چھوڑ چکے ہیں. آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا بزرگ ہیں آپ. دوسری بات آپ بزرگی مان رہے ہیں. اب آتے ہیں ان پہ کہ یہ ان کا جو دھرنا ہے یا جو نہیں پہلے 11 کھرب. اچھا 11 کھرب کا میں بتاتا ہوں. دیکھیں 11 کھرب روپے میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو فورن ڈیٹ ہے اور دوسرا ہمارا لوکل ڈیٹ ہے. اب فورن ڈیٹ جو ہے تو کس طرح سے میجر ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ ایکسچینج ریٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنے عرصے جب انہوں نے ایک آرٹیفیشلی, پچھلی گورنمنٹ نے آرٹیفیشلی ایک ایکسچینج ریٹ ایسا رکھا ہوا تھا جس سے کہ امپورٹس انکریج ہوئیں اور ایکسپورٹس نیچے گئیں. ٹھیک ہے, اس سے جب ڈیویلیویشن کرنی پڑی تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس پلان کیا تھا؟ کس چیز Were you prepared for all this? No, look, we had a plan. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ we must admit. This is the most pertinent question. No, the thing is, the most important thing is that you are right. Your question is very valid. But جواب یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں کوک کی ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہے یہ اسحاق ڈار جو ہے وہ تو مشہور ہی اسی کے لیے تھے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. انہوں نے فگرز کو ہمیشہ, یعنی یہ تو رپورٹس بھی ہیں کہ جس میں اسحاق ڈار غلط تھا, اس نے فج کیا, سب کیا. آپ لوگ تو کہتے تھے ہمارے پاس ٹیم ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلے دیکھیں اگر تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے کہا تھا کہ ہم 1 سال میں ہم جو ہے تو جی 1 کروڑ نوکری دیں گے. بات نہیں کر رہے, وہ آپ 5 سال کے بعد یہ سوال نہیں, چلیں یہ سوال 5 سال کے بعد یہ تو انہوں نے یہی 5 سال میں کتنی نوکریاں دے دی. دیکھیں میری بات سنیں, 5 سال میں اس 1 سال میں, اس 1 سال تھوڑے بوکھلائے ہوئے ہیں جی, 1 سال میں کتنی دے دی. چھوڑے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کروڑ نوکریاں, اور قرضے کی بات بھی انہوں نے کی نا, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے اور نیشنل سورینٹی کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. مجھے یہ بتائیں, اگر جو سننے والا ہے, جو سمجھنے والا ہے, جو عوام ہے, جو جانتے ہیں, یہ کوئی مذاق ہے کہ ایک ملک میں 70 سال سے جس طرح سے اس ملک میں قرضوں کی بھرمار کی گئی, جس طرح سے کرپشن کا بازار گرم کیا گیا, اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ بلینئرز, ارب پتی ڈالرز میں اور ملک خسارے میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے اقتدار میں آ کے انہوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے
कर्जे भी लिए, महंगे कर्जे लिए इंटरनेशनली। आपको पता है ये जो रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने सुकूक बॉन्ड्स किस रेट पे किए थे, यूरो बॉन्ड्स किस रेट पे किए थे, 8-8.5% के रेट पे किए थे। और जब मैंने सेनेट में सवाल इसाकदार से पूछा तो उसने कहा कि शिबली साहब आप तो बैंकर रह चुके हैं, आपको पता है हमने महंगा कर्जा वो वापस करके और हमने सस्ता कर्जा लिया है। यानी उनकी मुराद ये थी कि लोकल करेंसी पे ऑफ करने के लिए हमने डॉलर्स में दिया, यानी कि एक्सचेंज रेट एक्सपोजर भी ले लिया। वो मैंने उनको जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये इतने महंगे क्यों किए गए 8.5%, जबकि इंटरनेशनल रेट्स मार्केट जो रेट थी वो 4.5-5% था। और हम ये भी जानना चाहते थे कि वो बॉन्ड्स किसने खरीदे, बिकॉज इनके अपने पैसे बाहर हैं, इन्होंने ही बॉन्ड्स खरीदे होंगे। मैं ये हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे। कोई क्यों नहीं, जब 8.5% आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपको उधर पड़े हों, आपको 2% 3% मिलते हों, तो अगर बॉन्ड्स में आपको 8.5% कोई दे रहा है डॉलर्स पे, ये भी नहीं कि पाक रुपीज, डॉलर्स के डॉलर 8.5%, इन्होंने आई एम श्योर खरीदे होंगे, बिकॉज इनके पास करप्शन का बहुत ज्यादा पैसा भी था। ये वो चीजें हैं जिसमें कि मुल्क को कर्जदार किया। इन्होंने रोल ओवर किए अपने कर्जे, जो कि इनको पता था, और सिर्फ कर्जे नहीं रोल ओवर किए। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बिजली के साथ यही हाल किया। बिजली में आपको पता है कि 480 बिलियन रुपए इन्होंने आते साथ ही दे दिए अपने मंजूर नजर लोगों को, जो सर्कुलर डेट था 480 बिलियन का, वो एक होल्डिंग कंपनी में डाल के और कह दिया कि जी जीरो हो गया। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन से 6 महीने पहले इन्होंने लोगों को, बिकॉज बिजली का यही है कि जो बिल नहीं देता उसकी बिजली काट देते हैं, या उधर लोड शेडिंग होती है, ठीक है, इन्होंने बेहिसाब कर दीजिए, हमने तारीखियां खत्म कर दी हैं, हर एक को बिजली इन्होंने फराहम कर दी। नतीजा क्या हुआ कि जब ये इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी तो 1.2 खरब रुपए का सर्कुलर डेट जमा हो गया। तीसरी चीज उन्होंने क्या की कि अगर आपको याद हो, मुफ्ती इस्माइल और खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने टैक्सेस के साथ क्या किया, यानी एक मुल्क जिसमें कि 9% से कम जीडीपी के टैक्सेस लोग अदा करते हैं, उन्होंने टैक्सेस रेट को बिल्कुल जमीन पर ले आया सिर्फ इलेक्शन के लिए। ऐसे ही इन्होंने खिलवाड़ खेला है इस इकोनॉमी के साथ, सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए और इक्तदार में दोबारा वापस आने के लिए। My question stands there. जी। ठीक है, my question is, ठीक है, इन्होंने 1.2 खरब के सर्कुलर डेट जो है वो छोड़ा। बिल्कुल। इन्होंने जनाब बॉन्ड जो है इन्होंने खुद खरीदे, जो बकौल आपके डॉलर्स में थे। बिल्कुल, ठीक है जी, सब चीजें इन्होंने कर दी। मैं 1 मिनट के लिए मान गया सारी ठीक है। द पॉइंट इज कि आप लोग कहते थे कि आप लोगों के पास टीम है, जी। यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। That's what we are Where doing. is the team? No, that's what we are doing. देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये कि ये Okay, expectation रखना। let me rephrase it. Okay. Let me rephrase it. हाँ। आपको कितना टाइम चाहिए कि ये सारी चीजें मैनेज कर सके? देखिए हमें अवाम ने मैंडेट कितने अरसे 5 साल के लिए। 5 साल के लिए दिया। इन्होंने 5 साल हुकूमत की, ठीक है, नून ने की, हम कर रहे हैं। हमारे हमसे सवाल पूछा जाएगा 5 साल बाद Okay. कि नौकरियां क्या हुई, इकोनॉमी नहीं, वो क्या तो हुई। ठीक है, जो उस वक्त वो तो गलत अगर है। कोई ये नौकरियां निकालते उसमें एक सेकंड, लास्ट साल आर्गुमेंट बाद। लास्ट आर्गुमेंट आप मुझे ये बताएं कि ये बड़े उससे कहते हैं कि जी 1 करोड़ वो 50 लाख घर और ये कर्जे नहीं। आप क्या बताएं कि हमने कहाँ ये कहा था कि हमारे पास एक जादू की छड़ी है कि हम यूं घुमाएंगे और वो 1 साल में हो जाएगा। 1 साल वो हंस रहे में हैं। हाँ, वो तो हंसेंगे ना, बिकॉज उनका तो ये किया हुआ है, ये तो सिक्योर है, इनके लीडर्स सिक्योर है, उन्होंने बाहर अरबों रुपए डॉलर्स रखे हुए हैं बाहर। तो आप लेके आए। नहीं, अब देखिए ना, यही तो मुश्किलात है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने इदारों को टोटली करप्ट किया। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, आप मुझे से पूछें OGDCL कितना अहम इदारा है, एक नेशनल इदारा है कि नहीं है। उसके चेयरमैन को एक मैट्रिक पास बंदे को जो जेल में यूसुफ रजा गिलानी का साथी था, FA किया उसने चले FA कर लिया, उनको इन्होंने लगाया सिर्फ किस लिए कि ये अपने हर वो काम कर सकें जिसमें कि कोई चेक ना हो। इन्होंने तो, मैं समझता हूं जी कि इन्होंने तो जो मुल्क के साथ किया है, और आज ये कहते हैं, आज ये आते हैं इधर जलसा करते हैं आजादी मार्च। आजादी तो ऑलरेडी पा ली है हमने पिछले इलेक्शंस में इनसे। अच्छा, मैं उस पूरे निजाम से। आजादी मार्च पे आता हूँ, जी। ठीक है, यू डन विद दिस थिंग। या। आपने कहा जनाब इन्होंने 1.2 खरब के इन्होंने जनाब सर्कुलर डेट छोड़ा, इन्होंने जनाब यहाँ पे बॉन्ड फ्लोट किए थे, बिल्कुल। वो इन्होंने खुद खरीद लिए। सारे तो नहीं खरीदे, लेकिन इन्होंने खुद भी खरीदे होंगे। मुझे जवाब भी Definitely, देने because दें such a high मैं interest बिल्कुल, मैं rates। जवाब भी ले लूँ। एक ब्रेक ले लूँ, एक ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब शिबली साहब कह रहे थे कि 1.2 खरब का सर्कुलर डेट छोड़ा जनाब इन लोगों ने, और जनाब बॉन्ड जो थे जो 8.5% पे थे, वो ज़्यादातर बॉन्ड जो हैं वो इन लोगों ने खुद खरीद लिए थे। जी इल्ज़ामात हैं जनाब, आप जवाब दे दें मुस्तफा साहब। देखिए मैं तो हैरान हूँ शिबली भाई,
سینئر ہیں, قابل احترام ہیں. ظاہری بات ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید یہ دل میں, مجھے پتہ ہے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اپنی طور حکومت کے اندر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, ان کا صرف ٹی وی پر اظہار نہیں کر سکتے, پبلکلی اظہار نہیں کر سکتے. شبلی بھائی نے ذکر کیا او جی ڈی سی کے ایک چیئرمین کا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جن کو لگایا گیا تھا, اور اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر کہا کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے. میں متفق ہوں ان سے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ان کے دور میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے. ایک موصوف ہے, ایک صاحب ہیں کراچی میں جن کے ریسٹورنٹس میں, جن کی اہلیت صرف اتنی ہے کہ کراچی میں ان کے ریسٹورنٹس میں جا کر خان صاحب وہاں پر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. اچھا, وہ ریسٹورنٹ تو اپنا چلا نہ سکے, ریسٹورنٹ ان کا بند ہو گیا, اور پھر کیونکہ وہ خان صاحب کو وہاں پر کھانا کھلا دیا کرتے تھے, ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا گیلانی صاحب. اچھا, ٹوک دیں, مجھے کہہ دیں کہ میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں. بالکل غلط کہہ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں. میں زبیر گیلانی کی یہ بات کر رہے ہیں. زبیر گیلانی میرا کولیگ تھا, اچھا, انٹرنیشنل بینکر ہے وہ, ان کا انٹرنیشنل بینکر ہے. اگر دیکھیں ہم ان نے کا کراچی میں ریسٹورنٹ تھا کہ نہیں, دیکھیں ان کی بیوی کا ریسٹورنٹ تھا, بٹ اچھا پھر وہاں پر عمران میری خان بیوی صاحب کا جا ایک کے ریسٹورنٹ یا کوئی اسکول ہو سکتا ہے, it doesn't matter. دیکھیے وہ ریسٹورنٹ چلا سکے, وہ ریسٹورنٹ چلا سکے, بند ہو گیا. دیکھیں ایک میں آپ نہیں, آپ بتا رہے ہیں نا میٹرک پاس نہیں ہے, نمبر 1 ہی از ہائیلی نہیں. وائبرنٹ, ایک انٹرنیشنل بینکر رہ چکا ہے. وہ میرا کولیگ تھا, مجھ سے جونیئر تھا, میرا کولیگ تھا. میں اس کو جاتا ہوں مختلف ریسٹورنٹ ملکوں میں بند ہو چکا ہے یا نہیں, نیپوٹزم کی. دیکھیں یہ ریسٹورنٹ بند ہو گئی, کیا بات ہوئی جی. دیکھیں اب ایک انٹرنیشنل بینکر ہے, انٹرنیشنل اور اگر کسی میں بھی اگر آپ اور بھی آگے چلتا ہوں, کرپٹ مین لائک یو نو, دیکھیے تو جو کمپیٹنٹ لوگوں کی ٹیمیں آپ لے کر آئے ہیں, انہوں نے بات کی ابھی تھی, تو میں نے صرف آپ کو ایک ایگزامپل دی, وہ بھی غلط دی. اچھا اب غلط قطن نہیں ہے, بالکل ہے, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. نیپوٹزم کی میں آپ کو اور مثال انٹرنیشنل بینکر, انٹرنیشنل. اب شبلی بھائی آپ میرے کولیگ تھے بھائی, میں کہہ رہا ہوں قابل احترام ٹی وی ہے. اسٹیشن اس پہ کر رہا ہوں, ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. آپ کو اور ثابت کر دیں کہ انہوں نے. اگلا جی, اگلا. اب نیپوٹزم کی اور مثالیں آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی ان الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ نون کے دور میں 480 ارب روپیہ انہوں نے آ کر سرکولر ڈیٹ فوری پے کر دیا. کیا آج اس وقت منسٹری آف واٹر اینڈ پاور, کیا اس وقت ان الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں؟ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ان الیکٹڈ. آئی تھنک عمر ایوب از الیکٹڈ ایم این اے. آئی تھنک فیصل واڈا از این الیکٹڈ ایم این اے. کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اپنی پاور کمپنیز ہیں؟ ذرا موصوف کا نام تو ذرا بتا دیجیے. نہیں مجھے تو نہیں پتا, اگر آپ کے پاس ہو آپ بتا دیں. بیکاز میں نے آپ کو پاور منسٹر بتا دیا, عمر ایوب ہے وہ ہزارہ سے الیکٹ ہوا ہے. جو فیصل واڈا ہے واٹر کا, وہ الیکٹ ہوا کراچی سے. تو مجھے نہیں پتا ان الیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں. شبلی بھائی کون سے صاحب ہیں جن کی اپنی پاور کمپنیز ہیں اور وہ اس وقت انرجی کے ایڈوائزر ہیں؟ اچھا, تو دیکھیں اس وقت آپ بتائیے گا. نہیں آپ میرے تو علم میں نہیں ہے. آپ شبلی بھائی نے ایک بہت اچھی رپورٹ تیار کی تھی کہ سرکولر ڈیٹ ایکیومولیٹ کیوں ہوا. اس کے اندر انہوں نے تمام وہ گیپس, وہ ریزنز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور اس میں اب ایک شخص کو سب سے بڑا پی ٹی آئی کا مطالبہ اور ان کا جو مورل سٹانس یہ لیتے تھے وہ یہی تھا کہ جی کہ ہم کسی بھی صورت کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہماری حکومت کے اندر نہیں ہوگا. اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی مثالیں آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص جس کی اپنی پاور کمپنیز ہیں, جو او جی ڈی سی ایل کا جو ڈیفالٹر ہے, ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, وہ اس وقت انرجی کی پالیسی کو سارا ہائڈ کر رہے ہیں. کون بتائیے, نام بتائیے ان کا. میں تو آپ کو منسٹر بتا دیے آپ کو. منسٹرز کے اختیار میں ہے کیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو, پہلے نام تو بتائیں نا, پاکستان کی حکومت کو باضابطہ طور پر ان کی حکومت کے ایک اہم رکن کے بارے میں ایک فورن گورنمنٹ نے خط لکھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے جب آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو یہ گفتگو میں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میرے بزنس میں انویسٹ کیجئے اور مجھے اپنے بزنس میں انویسٹ کرنے کا کہتے ہیں. بتائیے وہ کون ہے؟ آپ کی حکومت میں لکھا ہے. سر جی ہمیں تو بتائیں, مجھے تو نہیں پتا, میں اپنے کرتا ہوں. یہ تو صرف میں نے وہ ایگزامپلز دیں بغیر نام کے, جو ایگزامپلز میں اس لیے کہ ان کے تو کان میں نہ جائے, یہ اس کو سچ مان کر یہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. کان میں بہت سے ایسے انکنفرمڈ رپورٹس ہوتی ہیں جن کو یہ کوٹ کرتے رہے, جس طرح ابھی انہوں نے. یہ دو نام تو بتا دیں آپ. اب اس کے بعد مختصر نام بتائیں یار. ان کے سارا علم ہے, آپ کے بھی علم ہے. اچھا
اب اس کے بعد ایسی کیا سیکرٹ ہے جو کہ آپ نہیں بتا رہے؟ تھوڑی موقع آنے پہ آپ کو بتا دوں گا. جب یہ حکومت سے اتر جائیں گے اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہوں گی تب ان کو پتہ چل جائے گا. ابھی بتائیں کہ اگر ایسا ہے تو ہم اس کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے. 4 سال کوئی نہیں, یہی ہفتے 10 دن کی بات ہے. ٹیکسز ہفتے 10 دن نہیں اتر رہے. اچھا, اب ٹیکسز کی میرے بھائی نے بات کی. اچھا, اب ٹیکسز کو انہوں نے کہا کہ سلیب اتنا کم کر دیا, اس سلیب کا فائدہ کس کو ہوا؟ نقصان کس کو ہوا؟ 12 لاکھ روپے, یعنی کہ جو شخص لاکھ روپیہ مہینہ کماتا تھا اس کی انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل تھی. اس کو اگر کم کر کے کوئی حکومت 4 لاکھ روپے پر لے آئی, یعنی کہ 30-35 ہزار روپے مہینہ, تو کس کو فائدہ ہوا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کم کر کے کہ لوگوں کو نقصان دیا. آپ کا تو مقدمہ ہی یہ تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ٹیکس کلیکشن ہسٹورک ہوگی. بالکل, آج ہسٹورک انشاءاللہ 14% سے 15% پہ چلی گئی ہے, جو کہ 130 ارب روپے کا 113 ارب کوئی شک نہیں ہے پہلے سال میں ہوگا. 113 ارب روپے کا صرف اس سال کے فرسٹ کوارٹر میں شارٹ فال ہے. شارٹ فال ہے جی, دیکھیں بالکل شارٹ فال ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں دیکھیں انہوں نے بڑی غیر مصدقہ باتیں کی ہیں, انہوں نے غیر مصدقہ یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. 2 نام تو لینا, ٹارگیٹڈ بات ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس صاحب بات ہی نہیں سنتے. نہیں وہ پتہ نہیں ان کو کیا صاحب کے علم میں, اور ان کو بخوبی اندازہ ہے, مجھے نہیں پتا, تو پتہ نہیں کیوں نہیں. اچھا, اب آزادی مارچ کے اوپر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. آزادی مارچ ایک منٹ ہے, ایک بریک لے لو. دیکھو تسی تو نام نہیں دسے دو, میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نام تو بتائے نا, 2 نام بس آپ کو بریک میں بتا دوں گا. بریک میں کتنے پھر آپ اناؤنس کر دیجئے گا کہ انہوں نے آپ کو یہ بتایا. چلے بریک میں بتا دیں, ایک بریک لیتے جی, واپس آتے ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ نام تو بتا دیں, 2 نام آپ نے بتایا, بریک میں بھی نہیں بتایا آپ نے مجھے. نہیں چلیں پھر کسی مناسب موقع پہ بتا دوں گا. خیر ابھی آزادی مارچ پہ آ جائیں. آزادی مارچ پہ آ جائیں. دسو وائی دس ٹائم. This time of course that the government has been a catastrophic failure ہے پاکستان میں گورننس کا اس وقت. تو کیا کیا جائے؟ لوگوں کو اس حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ لوگ عوام الناس اس وقت یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن سڑکوں پہ نکلے. اس ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں, جو ماشاءاللہ ان کی 7 سال کی گورننس کے حوالے سے, سڑکوں پہ نکلیں گے. مولانا صاحب کے ساتھ ہم سڑکوں پر موجود تھے. نہیں سڑکوں پہ نکلیں گے. دیکھیں وہ جو ٹیریٹری ڈیفائن کی گئی وہ نہیں, اس کے بعد اگر مولانا صاحب نکلنا چاہیں باہر اس ٹیریٹری سے باہر, تو آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ دیکھیے جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے اس کے اوپر ہمارے ریزرویشنز ہیں, وہ ہم بہت پہلے سے مولانا صاحب کے ساتھ, ہمارا پبلک سٹانس ہے یہ, وہ ہم کمیونیکیٹ کر چکے ہیں پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی. نہیں نکلیں گے ہم. دھرنے کے اندر شرکت جو ہے اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں. اوکے, سو ختم ہوگی گل پھر. بالکل, دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے یہی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو کہ ہمارا ایک پاس نہیں نکل رہے شبلی صاحب, وہ نہیں نکل رہے. اچھی بات ہے کہ ان کو ابھی کچھ کفارہ ادا کرنا چاہیے, بیکاز بہت ملک کے ساتھ ریزرویشنز کیا ہے, وہ بھی تو ریزرویشنز تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ کہتے ہیں نا, ہم یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کے دھرنے سے ریزرویشن نہیں, مولانا صاحب کے دھرنے سے تو ریزرویشنز ہیں, لیکن کل ان کے لیڈر نے تقریر بھی کی وہاں پہ ان کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے, اور ان کے ساتھ بالکل پورے اس طرح سے انہوں نے وہ دیا, بیکاز اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم, انہوں نے کبھی اتنے بڑے جلسے کیے نہیں. آپ کے خیال میں جلسہ بڑا تھا؟ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مولانا کا جلسہ بڑا تھا. ان کے جب 5 پارٹیز یا 4 پارٹی جو بھی ہیں, تو وہاں پہ انڈیویجولی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کب ہسٹری میں 5-6 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں لیے ہوں پورے 70 سال میں, باوجود کہ سب کچھ یہ کرنے کو تیار ہوتے تھے وہ پیٹرسن کو کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دو, میں سب کچھ کر لوں گا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک بڑی تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن میں ان کا پتہ ہے کیا خوف کیا ہے ان سب کا, ان پارٹیز کا, خاص طور پہ یہ 3 پارٹیز. بیسیکلی سب سے بڑی پارٹی تو نون اور پیپلز پارٹی کو ہم کسی حد تک. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سب کا خوف کیا ہے. آج اگر ہم کہیں نا کہ جی ہم نے یہ کیسز واپس لے لیے, یہ ہم نے نیب کا چیئرمین ان کی جو کہ یہ چاہتے ہیں, جو کہ انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہ چینج ہو جائے, یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں, چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہیں. یہ تو اوپر اگر ہماری ڈیمانڈ نہیں, یہ تو نہیں ہے نا, لیکن اصل بات ان کی اصل بات یہ ہے. باقی تو سب ایسی ہوا ہے کہ جی وہ ہوا, آپ ان کو پتہ ہے تاریخ میں بھٹو صاحب کے خلاف بھی انہوں نے ایک ایسی ایک جعلی قسم کے ایک تحریک چلائی. ٹھیک ہے نا, یہی لوگ تھے جو آج جن کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے چلائی دھاندلی کی بنیاد پہ, یہ پرانا وہ تھا, یہ وہ ہے. اب اگر مولانا الیکشن ہار جاتے ہیں, ہمارے علی امین نے 2 دفعہ آج بھی انہوں نے اس کا وہ کیا کہ میں اپنی سیٹ خالی کرتا ہوں ڈیر اسماعیل خان کی, دوبارہ آپ دنیا کے آبزرورز لے آئیں, اپنے ان کو کھڑا کر دیں, دوبارہ الیکشن وہ لڑیں میرے ساتھ جدھر سے وہ ہارے تھے. ان کا بیٹا جیت گیا. جہاں پہ ان کی پیپلز پارٹی, ان کی حکومت سندھ میں ہے, یہ ادھر ہی خوش ہیں.
یہ اس سے آگے جانا بھی نہیں چاہتے. یہ بدقسمت یہ ہے کیونکہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک وہ روحانی تعلق رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نہیں تھا پیپلز پارٹی میں, لیکن میرے بڑے پیپلز پارٹی میں تھے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سکڑ کے جسٹ بیکاز اپنے آپ کو ایک ریجنل پارٹی بنا دیا ہے, تو یہ تو وہاں پہ خوش ہیں. اب وہاں پہ باقی جو ہیں وہ جو شہباز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, بنیادی طور پہ جو اس وقت آرگومنٹ ہمارا سارا ڈسکشن میں ہو رہا ہے نا, وہ آرگومنٹ اس چیز کے ارد گرد ہو رہا ہے کہ ان کا دھرنا حلال تھا اور اس وقت دھرنا حرام ہے. اچھا میں بہت اچھا پوائنٹ کیا, میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اب نہیں, آپ اتنی دیر گفتگو کرتے رہے, مجھے بھی تو موقع دے دیں. آپ بزرگ ہیں لیکن فائدہ تو نہ جائز اٹھائیں اس چیز کا. بار بار آپ کو بزرگ آپ طفل مکتب ہیں, آپ کریں, آپ کو آزادی ہے. اچھا, گزارش یہ ہے, اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. اچھا, جو چیزیں انہوں نے دھرنے کے بارے میں, اس کی جسٹیفیکیشن کے بارے میں خود دیتے رہے, آج وہی الفاظ واپس لینے پر ان کو حالات نے, واقعات نے مجبور کر دیا. Not at all. اور یہ بیانیہ ان کا فرینکلی یہ تسلیم نہیں کیا جا رہا. کوئی بھی تحریک کسی بھی وقت کامیابی کا اس کا دار و مدار صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ آیا عوام اس کے ساتھ ہیں یا نہیں. اگر عوام اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تحریک فیل ہو جائے گی, اور اگر عوام اس کے ساتھ ہیں تو وہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. پھر الیکشن کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے الیکشن اس لیے کہ سب سے ایسا پہلے کر دیں, جلسوں میں کر دیں, تو اس لحاظ سے تو پھر ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی. نہیں, اس لیے کہ جو الیکشنز ہوئے اور جس طریقے سے الیکشنز آر ٹی ایس کو فیل کر کے آپ کو جتوایا گیا, اس الیکشنز پر ہم صرف اتنا کہتے تھے تحقیق کر لیں. آپ نے بھی تو 4 ڈیمانڈ ہے, یہ ہماری ڈیمانڈ آج بھی ہماری ڈیمانڈ ہے, اور اس کے لیے پھر ایک کمیٹی فارم کی گئی, خود انہوں نے فارم کی. اب جس الیکشن کی لیجٹمیسی کو ہم ماننے سے انکاری ہیں, اس کے اوپر ہمیں شدید تحفظات ہیں. اس طرح کے الیکشن اگر آپ نے کرانے ہیں, دوبارہ کرانے ہیں, تو پھر اس ملک میں تو وہی نتائج آئیں گے جو نتائج آ رہے ہیں. اس نظام کے اوپر آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ اس ملک کے اندر اس وقت اس ناجائز الیکشنز کے نتیجے میں جو یہ نااہل حکمران ہمارے اوپر بٹھائے گئے, یہ دونوں ناجائز اور نااہل, ان کو فارغ کیا جائے, ان سے استعفیٰ لیا جائے. اس کے بعد الیکشنز ریفارمز کے بعد ان الیکشنز میں ایسا ریفارمز نہیں ہوئی تھی 2017 میں. کمیٹی میں ہم تھے بھائی, میں ممبر تھا, ان کی پارٹی پوری ساری پارٹیز موجود تھیں, اسحاق ڈار اس کو چیئر کر رہے تھے. ہر پارٹی کو سنا گیا, انہوں نے ریفارمز میں جو بھی حصہ کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. چونکہ اب الیکشن دیکھیں نا, یہ ان کی مرضی کے الیکشن کے ریزلٹس نہیں آ سکے. اب اس میں جو ہے میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. ایک حلقہ ابھی کھلا ہے, 62,000 ووٹ ڈپٹی اسپیکر کے جعلی نکل آئے جو ویریفائی نہیں ہو سکے. یہ دیکھو یار, یہ میں آپ کو اس کا یہ بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں یہ خود پھنستے جا رہے ہیں اپنے فالٹی فلاڈ آرگومنٹس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹوٹل ووٹ جس پہ کہ جیتا قاسم سوری کی بات کر رہے ہیں, یہ اس کے 26,000 ووٹ تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 62,000 ووٹ جعلی تھے. تو وہ جعلی ووٹ تو پھر کس کس کو ملے؟ لشکری کو بھی ملے, دوسرے کینڈیڈیٹس کو ملے ہوں گے. یہ تو اس کے ٹوٹل ووٹ جو اس نے لیے 62,000 ووٹ ویریفائی ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ دیکھیں تو اس لحاظ سے وہ صرف قاسم سوری کے ووٹ 62,000 ووٹ ویریفائی ہو سکے یا نہیں ہو تو سکا؟ نادرا کے جو وہ کہہ رہے ہیں, بات یہ نہیں ہے نا. اب آپ کہیں کہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ جعلی ووٹوں سے جیتا ہے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا, اس کا جواب میں یہ ہے کہ آپ 62,000 انویلڈ ووٹ جو کہ نادرا کہہ رہا ہے کہ جی اس کے وہ پرنٹس نہیں وہ ہو سکے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو جیتا ہے اس کے 25,000 ووٹ ہیں, 26,000 ووٹ ہیں, 62,000 ووٹ کدھر گئے, کیسے جعلی آ گئے؟ نہیں تو 62,000 ایک حلقے میں, پھر وہ ہمیں تو نہیں ملے, ورنہ تو قاسم سوری کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمیں ملے. قاسم سوری کو 26,000 ووٹ ملا تھا, پھر تو 80,000 اس کو ملنے چاہیے تھے. اچھا ذرا اس گفتگو کو تھوڑا اور سمیٹتے ہیں. اچھا, ایک عام آدمی کے اوپر آ جائیں. اچھا, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر اس احتجاجی تحریک میں عام آدمی کی پارٹیسپیشن ہوئی تو کامیاب ہو جائے گی, اور اگر نہ ہوئی تو فیل ہو جائے گی. کشمیر امپورٹنٹ نہیں ہے. کشمیر کا ایشو جو ہے تو بیک برنر پہ نہیں چلا گیا. یہ اس کی جو انڈیا کا جو بھی آتے ہیں, انڈیا میں آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان کو ڈیلی آپ کو پتا ہے میڈیا کے لوگ ہیں اس کو اس طرح ہیرو کی طرف اجاگر کیا. اور جو چائنیز صدر کا دورہ آپ کے دھرنے کی وجہ سے ملتوی ہوا, دیکھیں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہمارا کم از کم انڈیا والے نہیں دکھا رہے ہیں, چائنیز انڈیا والے واپس آ گیا, لیکن وہ مولانا صاحب مولانا کو انڈیا والا دکھا رہا ہے. دیکھیے تو اس کا کیا مطلب ہے بیک برنر پہ اس وقت نہیں ڈالا کشمیر. اچھا میں اب اگر مجھے کچھ کہنے کا موقع دے, بالکل جو چیز 70 سال میں انڈیا کر نہیں سکا وہ اس نے اس عمران خان صاحب کی حکومت میں کرنے کی جسارت کیوں کی؟ اب میں اپنا آرگومنٹ مکمل کر لوں گی. پہلی چیز. دوسری چیز, ابھی اس کا الیکشن وہ جیتا نہیں, آپ نے اس کا منشور دیکھا, اس منشور کے اندر اس نے کیا کہا تھا کشمیر کے بارے میں کہ میں یہی کام کروں گا, آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کروں گا. یہ ان کے منشور کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک, آپ ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور الیکشن جیتیں.
پھر ساری دنیا کے علم میں تھا, اخبارات میں لکھا جا رہا تھا, وہاں پر ہزاروں کے حساب سے وہ فوجیں اپنی لگا رہا تھا, ٹورسٹس کو نکال رہا تھا, سب کو پتا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. جب 5 تاریخ کو وہ یہ وہاں پر کرتا ہے, ہمارا وزیر خارجہ چھٹی پر ہوتا ہے, ہمارا سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو ہمارے پرماننٹ مندوب تھیں وہ چھٹی پر ہوتی ہیں, ہالیڈیز پر ہوتی ہیں. یعنی کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ سامنے اتنی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے تو کوئی اپنی پوزیشنز کو ڈیزرٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ سنیے کہ ہم توقع ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کوئی پذیرائی ملے. پرائم منسٹر دیکھیے نہیں, مجھے بات آرگومنٹ مکمل کرنے دیں, پھر ایک ایک کر کے سب کا جواب دے دیجیے. کتنے ممالک کا دورہ وزیر اعظم کر سکے کشمیر کے مسئلے کے بعد؟ کیا آج مودی اس وقت سعودی عرب میں موجود نہیں ہے؟ آپ کے جو پارٹنرز تھے, جو آپ کے دوست ممالک تھے, انہوں نے اسے گلے میں ہار نہیں ڈالے. جو بیسٹ چیز ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں میں, اور جس میں کہ اسلام, یہ تبھی تو یہ جو مولانا صاحب ہیں نا, یہ سیکھ پائے ہیں کہ وہ ان کا جو ایریا آف ٹھیکیداری ہے اس کو ہم نے انکروچ کیا ہے کہ بیسٹ اسلام, تحفظ ناموس رسالت پہ, ٹیررزم پہ, کشمیر پہ جس طرح کا سے آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ کون سے دشمن نے تعریف کی ہے مجھے بتائیں. دیکھیں آپ ہی لوگوں نے تعریف کی ہے. میں نے کبھی کوئی تعریف نہیں کی, کسی نے کوئی تعریف نہیں کی. مجھے دیکھیں وقت یہاں پہ نا ختم ہو رہا ہے, میں بھی وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. وائنڈ اپ یہی ہوا, میں یہاں پہ اس کا اگر نتیجہ یہ نکالوں, اگر آپ دونوں اجازت دیں, تو وہ یہ ہوا کہ دھرنے میں آپ کے اختلافات ہیں, بالکل آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلافات ہیں, یعنی کہ پیپلز پارٹی کے اختلافات ہیں, تحفظات ہیں ہمارے دھرنے کے حوالے سے. اور یہ ایشور کرائیں کہ جی کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے. یہ کیوں ایشور کرائیں گے؟ آپ ایشور کریں نا, وہ ہم ساری شور سے قانون اپنی جگہ اپنا ایکشن میں آئے گا, لیکن ان کا بھی تو ملک ہے. اگر یہ پی ٹی وی پر حملہ کریں جائز, یہ تو دیکھیں اس وقت قانون کہا گیا. اچھا چلو میں مان لیتا ہوں ہم نے غلطی کی ہے, اب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ پرائم منسٹر کے اوپر آپ اس کا حصہ ہیں, آپ بتائیں لاسٹ کوسچن. وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے فزیکلی ہٹائیں گے, یہ آپ بتائیں کہ یہ افغانستان 18ویں صدی کا افغانستان بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ اس تاریخ میں اس کے ساتھ اس موومنٹ میں ان کا نام لکھا جائے. ریزرویشنز ہے, کہہ دیا نا, ریزرویشنز ہیں نہیں, بیکاز ان کو you have to be very careful. ذرا یہ بتا دیجئے اور آنےسٹ اپنا ایک فیصلہ دے دیجئے, رائے دے دیجئے کہ یہ کیا پی ٹی آئی کے دھرنے سے زیادہ لوگ ہیں وہاں پر یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل ہے. تو ان کو اگر یہ روک ایک سکتے تھے اور یہ سارے اکٹھے تھے, آج ہمارے خلاف اگین یہ سارے ایک ہیں اور ہم اکیلے ہیں. یہ بھی بات ٹھیک ہے, تو ان کو اگر پھر روک سکتے ہیں تو پھر روک لیں. نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ٹھیک ہے جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے, اور فی الحال میں اجازت چاہوں گا جی, رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.